امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو ان سے فرمایا، اے حذیفہ، تم نے صبح کیسے کی؟ عرض کی، اے امیر المومنین، میں نے اس طرح صبح کی کہ فتنے سے محبت کرتا ہوں اور حق کو ناپسند کرتا ہوں اور وہ کہتا ہوں جو پیدا نہیں ہوا، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں، اور بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میرے پاس زمین پر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ عز و جل کے پاس آسمانوں میں نہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس بات پر شدید غضبناک ہو گئے اور ان کی گرفت کا ارادہ فرمایا، مگر پھر ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبت یعنی صحابیت کا خیال آیا تو رک گئے۔ اسی اثناء میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہاں سے گزرے تو آپ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چہرہ پر غضب کے آثار ملاحظہ فرمائے تو پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کو کس بات نے غضبناک کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے پورا قصہ سنا دیا تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ کو ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا قول کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اللہ عز و جل کے اس فرمان کی تعویل ہے، یعنی تمہارے مال اور تمہارے بچے آزمائش ہی ہیں، اور ان کے اس قول کے میں حق کو ناپسند کرتا ہوں میں حق سے مراد موت ہے جس سے کوئی چارہ نہیں اور نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے، اور ان کے اس قول کہ وہ بات کہتا ہوں جو پیدا نہیں کی گئی سے مراد قرآن پاک ہے کہ یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور قرآن مخلوق نہیں ہے، اور ان کے اس قول کہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی تصدیق کرتا ہوں حالانکہ اسے دیکھا نہیں، اور ان کے اس قول کہ بغیر وضو صلاۃ پڑھتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شاہ نبی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بغیر وضو کے درود پاک پڑھتا ہوں۔ ان کے اس قول کہ میرے پاس زمین پر ایسی چیز ہے جو اللہ عز و جل کے پاس آسمانوں میں نہیں ہے سے مراد بیوی اور بچے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی ذہانت عطا فرمائی ہے، بے شک تم نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبیین۔ اہل دمشق میں سے ایک شخص تھا جس کا نام ابو عبد الرب تھا، وہ پورے دمشق میں سب سے زیادہ مالدار تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلا تو اسے ایک نہر کے کنارے کسی چراگاہ میں رات ہو گئی، چنانچہ اس نے وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اسی چراگاہ کی ایک جانب سے ایک آواز سنائی دی کہ کوئی کثرت سے اللہ عز و جل کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ شخص اس آواز کی تلاش میں نکلا تو دیکھا ایک شخص چٹائی پر لیٹا ہوا ہے۔ اس نے اس شخص کو سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ایک مسلمان ہوں۔ اس دمشقی نے اس سے پوچھا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ دمشقی نے کہا، تم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہو، یہ کون سی نعمت ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا اور میری تخلیق کو اچھا کیا اور میری پیدائش و پرورش کو اسلام میں رکھا اور میرے اعضاء کو تندرست کیا، اور جن چیزوں کا ذکر مجھے ناپسند ہے انہیں چھپایا۔ جو میری طرح شام کرتا ہو اس سے بڑھ کر نعمت میں کون ہوگا؟ وہ دمشقی کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ میرے ساتھ چلنا پسند فرمائیں گے؟ ہم یہی آپ کے برابر نہر کے کنارے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے کہا، وہ کیوں؟ میں نے کہا، اس لیے کہ آپ کچھ کھانا وغیرہ کھا لیں اور ہم آپ کی خدمت میں کچھ ایسی چیزیں پیش کریں جو آپ کو چٹائی میں لیٹنے سے بے نیاز کر دے۔ اس نے کہا، مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور میں واپس لوٹ آیا۔
ان کی باتیں سننے کے بعد میرے نزدیک اپنے آپ کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ میں نے اپنے دل میں کہا میں نے دمشق میں اپنے سے زیادہ مالدار کوئی نہیں دیکھا، پھر بھی میں مزید کی تلاش میں ہوں۔ پھر میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، میں تیری بارگاہ میں اپنے اس حال سے توبہ کرتا ہوں، یعنی میں نے توبہ کر لی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے سفر کی تیاری شروع کی اور میری سواری میرے پاس لے آئے، تو میں نے یہ سوچ کر اس کا رخ دمشق کی جانب پھیر دیا کہ اگر میں دوبارہ تجارت میں مصروف ہو گیا تو میں توبہ میں سچا نہیں۔ میری قوم نے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں اپنی توبہ کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کیا مگر میں نے انکار کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ دمشق پہنچنے کے بعد اس شخص نے اپنا مال راہ خدا میں صدقہ کر دیا اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے پاس کفن کی قیمت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ان پر اللہ کی رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی العالمین۔